بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک ایسی تختی جس پر آسمان اور زمین کے تمام راز پوشیدہ ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کے واقعات، یہاں تک کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے معاملات درپیش ہوں گے اور کس کو کیسے موت آئے گی، کس کا کیا حشر ہوگا، یہاں تک کہ دنیا کی تخلیق سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام تر معاملات اس تختی پر درج ہیں۔ کیا اس پر لکھی گئی تحریریں بدل سکتی ہیں؟ اور یہ تختی اس وقت کہاں ہے؟ اس پر کون سا فرشتہ مامور ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو کس طریقے سے اسے سر انجام دیتے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جواب آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ لوح کا مطلب ہوتا ہے تختی اور محفوظ کا مطلب ہوتا ہے جس کو محفوظ کیا جائے یا جس کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، آسمانی کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح لوح محفوظ اور عرش کرسی پر بھی یقین کامل رکھنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس لوح و قلم کو تخلیق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ جب پیدا کی تو قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم لکھو۔ قلم نے کہا یا اللہ میں اس پر کیا تحریر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے قلم اپنے رب کے نام سے اس پر دنیا میں ہونے والے تمام تر معاملات تحریر کرو، یہاں تک کہ قیامت تک کے تمام تر حالات، دنیا پیدا کرنے سے لے کر دنیا ختم کرنے تک کے تمام تر راز اس تختی پر لکھ ڈالو۔ اور قلم نے اسی طرح ہی کیا۔ یہ تختی اس وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محفوظ ہے۔ اس تختی تک نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی شیطان۔ اللہ تعالیٰ اس تختی کو نور سے پیدا کیا ہے، اس کے ہر ورق پر لکھا گیا لفظ نور سے لکھا گیا ہے۔ یہ تختی موتیوں کی بنی ہوئی ہے اور اس کا ہر ایک ورق سرخ زمرد کا ہے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ کو پیدا کیا اور اس پر دنیا آخرت کے تمام تر راز پوشیدہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس تختی کے سینے پر ایک عبارت کنندہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور ان کا دین اسلام۔ اس پر لکھی گئی تحریریں انسان کی زندگی اور موت سے لے کر تمام تر حالات بیان کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جب کوئی عمل سر انجام دینا ہوتا ہے تو اس تختی کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک دن میں 360 دفعہ اس تختی کی طرف دیکھتے ہیں۔ جس انسان کو رزق دینا ہوتا ہے، جس کی موت واقعہ ہونی ہوتی ہے، یا اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا برا ہونا ہوتا ہے، وہ تمام تر معاملات دنیا کائنات بننے سے پہلے اس پر تحریر کیے گئے۔ اس تختی کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہے۔ یہ عرش اللہ پر دائیں طرف لٹکی ہوئی ہے، جس کا ایک آخری کونا ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل سر انجام دینا ہوتا ہے تو اس تختی پر لکھی گئی تحریریں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کے ڈر سے انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اسرافیل
اس کو پڑھو تو وہ پڑھتے ہیں۔ اگر وہ معاملات آسمانی فرشتوں اور آسمان سے متعلق ہوتے ہیں تو وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر وہ معاملات دنیاوی ہوتے ہیں تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ باروج میں درج ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جو قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہی قرآن پاک آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی حفاظت ایک فرشتہ کر رہا ہے۔ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لوح محفوظ سے حساب لیں گے تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو بلا کر پوچھیں گے کہ کیا جو میں نے تمہارے ذمہ کام لگایا تھا تم نے وہ پورا کیا؟ تو وہ بولے گی یا اللہ میں نے اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے کہ تمہارے پاس تمہاری اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو لوح محفوظ جواب دے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام میرے گواہ ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام آ کر لوح محفوظ کی گواہی دیں گے، لیکن اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے جوڑ بھی کانپ رہے ہوں گے جس طرح سے لوح محفوظ کانپ رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو بخش دیں گے، اور لوح محفوظ فرمائے گی کہ میرا رب عظیم ہے جس نے مجھے دردناک عذاب سے نجات دی۔ دوستوں، لوح محفوظ پر لکھی گئی تحریریں کیا بدل سکتی ہیں؟ کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسانوں کی دعاؤں سے بدلی جاتی ہیں، اور کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی دعاؤں سے بدل دیتے ہیں، پر جو تحریریں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان کی زندگی کے تمام تر معاملات ہیں جو لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔